سامعین میں ہوں عبداللہ عباسی، میرے ساتھ رضیہ اشرف کے علاوہ محمد برکت خان رات 9 بجے تک موجود ہوں گے، اور ہمارے معلم، ہمارے بہت اچھے پیارے سے دوست صفات عالم محمد زبیر ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ادب سے، احترام سے اور عقیدت کے ساتھ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہمارے تمام سامعین کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور عید الاضحیٰ کی ڈھیروں مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں رحمتیں، برکتیں اور خوشیاں لائے، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین کرام، یقیناً آپ لوگ بھی گوشت اور سب چیزوں سے تو لطف اندوز ہو چکے ہوں گے، مگر یہ گوشت کے پیچھے کس کا ہاتھ؟ جی ہاں، بالکل اس موضوع پہ ہم لوگ بات کرنے کی آج کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارا آج کا موضوع ہی بڑا مزیدار سا موضوع ہے۔ سامعین کرام، آج کے موضوع میں ہم اس شخصیت کی بات کریں گے جس کی وجہ سے یہ تمام رونقیں ہیں۔ ان رونقوں کی درس خلیل اللہ، جن کو کہا جاتا ہے حج اور قربانی کے ہیرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے چند اسباق ہم بیان کی کوشش کریں گے۔ جی مولانا صاحب، سب سے پہلے بہت ہی مشکل سا اور آسان سا سوال ہے، تاریخ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا انفرادی مقام کیا ہے؟ جی عبداللہ بھائی، اگر ہم غور کریں تو سارے انبیاء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام کو مقام حاصل ہے، وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے ہم ہر نماز میں جب ہم تحیات کے بعد درود پڑھتے ہیں تو اس درود کے اندر حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پہ بھی سلام بھیجتے ہیں۔ بے شک۔ تو یہ دراصل اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام زندہ کرنے کے لیے ایسا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انسانی طاقت سے زیادہ آزماتا ہے، اور ہر جگہ پر وہ کامیاب اترتے ہیں۔ وہ انسانوں کے امام قرار دیے جاتے ہیں، کعبہ کے فاؤنڈر ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اور عظیمت والے 5 رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا اعزاز ان کو یہ عطا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، وہ سارے کے سارے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی آئے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 25 سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 60 سے زیادہ جگہوں پر ذکر کیا ہے، اور باضابطہ ایک سورہ کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ آج کعبہ کو دیکھیں، مقام ابراہیم کو دیکھیں، مناسک حج کی ادائیگی کو دیکھیں، حج، قربانی، صفا اور مروہ کی سعی، زمزم کا پانی، جمرات کو کنکریاں مارنا، یہ سب کے سب ابراہیمی یادگار ہے۔ تو یہاں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہوتا تو یہ سارے مناسک ابراہیمی یادگار نہیں ٹھہرتے۔ صحیح بات ہے۔ تو اسلام کب سے ہے؟ اسلام اسی وقت سے ہے جس وقت سے خود انسان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں تو پہلے نبی بھی تھے، اور پھر ان کے بعد جو بھی انبیاء آئے ہیں اسی اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے۔ جی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے یا نصرانی نہیں تھے، بلکہ پکے مسلمان تھے۔ اور خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں کہ باضابطہ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی وصیت کی تھی کہ اسلام پر جمے رہنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب موت کے وقت میں آتے ہیں تو اپنے سارے بچوں کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان سب نے اقرار کیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اسلام پر ہم جیتے رہیں گے۔
اسلام پر ہم قائم رہیں گے. یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی دعا کرتے ہیں توفنی مسلمن، کہ اللہ ہمیں مسلمان کی حالت میں وفات دینا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے انبیاء آئے تھے اسلام کی تبلیغ کے لیے، اور اسلام کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. اسی لیے ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے عبداللہ بھائی؟ سارے انبیاء پہ ایمان لانا، اللہ اکبر، ساری کتابوں پہ ایمان لانا. کتابوں جب تک کہ یہ ایمان مکمل نہیں ہوگا، بلکہ ان کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا انکار کر دیں، ان رسولوں میں سے کسی ایک رسول کا انکار کر دیں، تو ہم مسلمان نہیں ہوتے. بے شک بے تو شک. گویا کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ایمان لائیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب کے سب اسلام کے پیغمبر تھے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی یا رسول آنے والا نہیں. وہی مولانا صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک نصاب ہے، 4 کتابیں 5 کتابیں ہیں، کوئی سب سے آخری جو ہے قرآن کریم. جی بالکل. صحیح ہوگی، ایسے ہی آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مگر مولانا صاحب یہ بھی سمجھانے کی سامنے اگر ہم آپ کو کوشش کر رہے ہیں، جو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اسلام وراثتی مذہب نہیں ہے. صحیح ہے، نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خاندانی پس منظر اگر ہم بیان کریں تو وہ کیا ہوگا؟ جی، اگر ہم غور کریں تو اسلام از بائی چوائس، ناٹ بائی چانس. صحیح ہو گیا. اسلام اپنانے کا نام ہے. ایسا نہیں کہ ہم چانس سے مسلمان ہو جاتے ہیں، تو اصل میں وہی اسلام ہے. دوسرے مذاہب میں ایسا ہے کہ ایک آدمی جس مذہب میں پیدا ہو اس مذہب کا وہ مانا جائے گا. بے شک. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ خاندانی طور پر جیسے زمین جائیداد ہم کو وراثت میں ملتی ہے ویسی ہم کو اسلام مل جائے، نہیں، بلکہ ہم کو اسلام اپنانا ہوگا. اگر ہم اسلام کو اپناتے ہیں تبھی ہم مسلمان رہیں گے. اگر اسلام کو نہیں فالو کرتے ہیں تو اگرچہ ہمارا نام احمد، محمد اور عبداللہ ہو، لیکن ہم اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں رہیں گے. دنیا ہم کو مسلمان مانتی رہے، لیکن اگر ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے ہیں، اسلام کو نہیں اپناتے ہیں، تو ہم اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں رہیں گے. بے شک بے شک. اور اگر ایک آدمی مسلم گھرانے میں نہیں پیدا ہوا ہے، پھر بھی اگر وہ اسلام کو اپناتا ہے، اسلام کو فالو کرتا ہے، تو موحدین کا امام بن سکتا ہے. بطور مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. ابراہیم علیہ السلام آزر کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں. آزر کون تھے؟ بت بناتے تھے، بت بیچتے تھے اور پروہت بنے ہوئے تھے. صحیح. ایسے سماج میں ابراہیم علیہ السلام آنکھیں کھولتے ہیں، لیکن اس کے باوجود توحید کے پیشوا اور امام بنتے ہیں. تو اس سے ایک اہم میسج ہمیں یہ ملتا ہے کہ اسلام نسبت کا نام نہیں، اسلام چوائس کا نام ہے، اسلام اپنانے کا نام ہے. جو کوئی بھی اسلام کو اپنائے گا، چاہے وہ کسی بھی فیملی میں پیدا ہوا، صحیح ہو گیا، کسی بھی خاندان سے اس کا تعلق ہو، وہ مسلمان ہے. مسلمان. اور اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان میں کوئی پیدا ہوا لیکن اسلام کو فالو نہیں کر رہا ہے، تو دنیا والے اس کی اسلام کی گواہی دیتے رہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ مسلمان نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. سامنے کرم، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو جب دعوت دی تو کیسے پہنچائی؟ جی عبداللہ بھائی، ہم سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آنکھیں کھولتے ہیں اپنے سماج میں، تو ایسا نہیں ہے کہ سماج میں جو برائیاں دیکھتے ہیں ان برائیوں سے خاموشی اختیار کر لیتے. صحیح ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسان تھا کہ باپ جو تھا بادشاہ کا قریبی تھا، اور باپ نے بھی اپنے بیٹے کے لیے وہی خواب دیکھا رہا ہوگا کہ جیسے ہم ہیں ویسی ہمارا بیٹا بھی ہوگا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سماج میں جو برائیاں دیکھی ان کے خلاف سب سے پہلے اٹھ کھڑے ہوئے اور سدھار کے لیے شروعات کی تو اپنے گھر سے. صحیح. چنانچہ اپنے والد کے پاس آئے اور والد کو خطاب کیا، سمجھایا. اللہ تعالیٰ نے اس خطاب کو نقل کیا ہے. کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں، یا ابت، ابو جان، آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہو، نہ دیکھ سکتی ہو، اور نہ ہی آپ کو کسی چیز سے بے نیاز کر سکتی ہے. ابو جان، میرے پاس علم آیا ہے، لہذا اس بات کو مان لیجئے
اور شیطان کی پیروی مت کیجیے، شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ ابو جان مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے اور آپ پہ رب کے ناشکرے ٹھہر جائیں۔ تو نہایت ہی پیار سے، محبت سے یا ابتے کہہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے باپ کو سمجھاتے ہیں، لیکن باپ نے ایک نہ سنا اور نظر انداز کیا۔ تو ابھی بھی خاموش نہیں رہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اپنی قوم کے پاس آتے ہیں، قوم کے لوگوں سے کہتے ہیں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو یہ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے ہم بھی ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم اور تمہارے باپ دادا سب کے سب گمراہی میں تھے۔ اگر تمہارے باپ دادا غلط کام کرتے تھے اور تم بھی اس غلط کام کو اپنا لو تو وہ صحیح ہونے سے رہا۔ ہاں، ہمارے باپ دادا اگر اچھا کام کرتے تھے اور ہم بھی وہ اچھا کام کرتے ہیں تو اچھی چیز ہے، لیکن اگر برا کام کرتے تھے اور اسی کو ہم بھی اپنانے لگ جاتے ہیں تو وہ اچھا ہونے سے رہا۔ بے شک اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سماج میں چاند، سورج اور ستاروں کی بھی پوجا ہوتی تھی۔ تو ایک رات میں دیکھا ستارے نکلے ہوئے، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب ستارے ڈوب گئے تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک رات دیکھا چاند نکلا ہوا ہے، کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر صبح میں دیکھا سورج نکلا ہوا ہے تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب پھر سورج ڈوب جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی شک نہیں تھا کہ یہ میرا رب ہے۔ دراصل اپنی قوم کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ آنکھ والا تیری قدرت کا تماشا دیکھے، جو دید ایکور ہو کیا آئے نظر کیا دیکھے، نظر کیا دیکھے۔ تو اصل میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ جو نکلے اور ڈوبے، جو ظاہر ہو اور چھپ جائے، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ صحیح بات ہے۔ تو اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو جو سورج، چاند اور ستاروں کے پجاری تھے ان کو بھی سمجھایا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے والد کو سمجھاتے ہیں، جو لوگ مورتی کی پوجا کرتے تھے ان کو سمجھاتے ہیں، سورج، چاند اور ستاروں کے پجاریوں کو سمجھاتے ہیں اور وہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے تو دعوت کا اسلوب چینج کرتے ہیں۔ ایک دن جبکہ ان کے تہوار کا دن تھا، لوگوں نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ میں تہوار مناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور ایک کلہاڑی لی اور ان کے بت خانے میں گئے، ساری مورتیوں کو گرا دیا اور بڑی جو مورتی تھی اس کی گردن میں تلوار لٹکا کر کے آ گئے۔ جب مراسم کفر بجا لا کر کے لوگ آئے تو دیکھا کہ ساری مورتیاں گری ہوئی ہیں اور بڑی مورتی کی گردن میں تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ تو پوچھا کہ ہماری مورتیوں کی بے حرمتی کس نے کی؟ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یہ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ کسی قوم کے بت خانے کو توڑ دے، اصل میں سمجھانا چاہ رہے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ کیا تم نے ایسی بے حرمتی کی ہے ہمارے معبودوں کی، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ یہ کام تو تمہارے بڑے بت نے کیا ہے اور اسی کی گردن میں تلوار لٹکی ہوئی ہے، تو جس کی گردن میں تلوار ہے اسی نے ایسا کیا ہوگا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ تم تو جانتے ہو کہ وہ بول نہیں سکتے۔ تو اصل میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اسی نقطے تک پہنچنا چاہ رہے تھے کہ جس کے اندر بولنے کی صلاحیت نہ ہو وہ تمہارے کیا کام آئیں گے۔ تو اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا کہ افتعبدون من دون اللہ ما لا ینفعکم شیء ولا یضرکم اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ، کہ کیا تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تم کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ ہی نقصان تمہارا دور کر سکے، اف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو۔ تو اصل میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اسلوب کے ذریعہ اپنی قوم کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ عبادت اس رب کی ہونی چاہیے جس نے زمین کو بنایا ہے، آسمان کو بنایا ہے، سورج اور چاند کو بنایا ہے، بارش برسائی ہے، زمین سے کھانے پینے کے لیے نکالا ہے۔ تو جب سب کچھ وہی کر رہا ہے تو ہماری پیشانی بھی صرف
اسی کے سامنے جھکنی چاہیے. یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایشو تھا، اور بغیر ڈرے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم تک توحید کا پیغام پہنچا یہ پیغام پہنچا دیا. اور مولانا صاحب ایک قصہ بڑا مشہور ہے کہ وہ ایک مناظرہ ہوا تھا جی نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو وہ بالکل. کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں تک بادشاہ کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں. بادشاہ اس وقت نمرود تھا اور وہ خدائی کا دعوے دار تھا. صحیح. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی کیا دلیل ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے موٹی سی بات کہی، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا تو رب وہ ہے جو موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، مارتا اور جلاتا ہے. تو اس نے لاؤبالی پن کا اظہار کیا، اور اس نے دو آدمیوں کو، دو قیدیوں کو بلایا نمرود نے، ایک کو سزا دے دی اور ایک کو رہا کر دیا. صحیح. ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسان تھا کہیں کہ یہ تو مارنا اور جلانا نہیں ہے، مارنا جلانا تو یہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دلیل کا تجزیہ کرنے کے بجائے ایک دوسری اور کھلی دلیل پیش کر دی. کیوں؟ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. صدف سے کہ گوہر سے. واہ 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 واہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری دلیل پیش کر دیتے ہیں. کہتے ہیں ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پورب سے نکالتا ہے تو پچھم سے نکال دے. آئی کیا بات ہے. تو قرآن نے بیان کیا فبہت الذی کفر، کہ وہ بالکل لاجواب ہو کر رہ گیا، کچھ بھی اس سے بات نہ بنی. تو یہاں پر ایک بہت اہم میسیج ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو کھلی دلیل سے اس کو قائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ وہ سمجھ لے کہ ہمارا جو خالق ہے، ہمارا جو مالک ہے، اسی سے ہمیں لو لگانا چاہیے اور اسی سے دعا کرنی چاہیے. دعا کرنی چاہیے. اور اب آگے چلتے ہیں. سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات آپ سے، آپ ہمیں ٹیلی فون کالز بھی کر سکتے ہیں. مولانا صفات عالم محمد زبیر آپ کی سوالات کا جواب بھی دیں گے. ہمارا نمبر ہے 22457588، اور ایک نمبر اور ہے 22455421. تو مولانا صاحب آگے چلتے ہیں. راہ دعوت کانٹوں کی سیج ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اپنی دعوتی زندگی میں کئی کٹھن آزمائشوں سے گزرنا پڑا. جی بالکل. ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ جب لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو یہ بلانا ظاہر میں تو لگتا ہے کہ آسان ہے، لیکن آسان نہیں ہوتا. آج کے ڈیٹ میں بھی کسی کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو سامنے والا جان نہیں رہا ہوتا ہے اس سچائی کو، تو اسی لیے وہ پتھر پھینکتا ہے. صحیح. تو ایسی حالت میں ایک بندے کو کیا چاہیے کہ صبر سے کام لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آزمائے جاتے ہیں، پریشان کیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے. صحیح بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کرتے ہیں تو آپ کو آزمایا جاتا ہے. یہیں پہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توحید کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے کیا کیا؟ آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا. اللہ اکبر. لیکن کیا آگ جلا پائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ نہیں. جسے اللہ رکھے اسے کون چکے؟ اسے کون چکے؟ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی نہیں کہ ٹھنڈی کی وجہ سے تکلیف پہنچے، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں ٹھہرے رہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی ہلکا بھی نقصان نہیں ہوا. صحیح ہو. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ جب مصر جاتے ہیں تو حضرت سارہ علیہ السلام جو آپ کی بیوی تھی ان کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوتے ہیں. سارہ علیہ السلام کی عزت بچتی ہے، اور پھر ہاجرہ علیہ السلام خدمت کے لیے آ جاتی ہیں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھاپے کی عمر میں ہیں،
اولاد سے محروم ہیں وہ لیکن مایوس نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے. پھر یہ اولاد جب دودھ پی رہی تھی تو بچے کے ساتھ میں ماں کو بھی بسانے کا حکم ملتا ہے. اللہ بے آب و اکبر، گیا سرزمین. اللہ چٹانوں پہ ہوگی. لیکن وہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم مانتے ہیں اور اپنے ننھے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو بسا آتے ہیں. بس ہاتھ میں. کیا جب بسایا تھا تو سوچا جا سکتا تھا کہ وہاں پر بے آب و گیا سرزمین میں اللہ تعالیٰ کچھ انتظام کرے گا؟ لیکن اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ نے انتظام کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو آب زمزم جاری ہوا جو ہر مرض و غرض کے لیے آج تک کافی ہے. قیامت کے دن تک دنیا کا سب سے بہتر پانی آب زمزم ہے. آب زمزم ہی رہے گا. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو سب سے بھاری آزمائش آ جاتی ہے. بڑھاپے کی لاٹھی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اسے ذبح کرو. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں سراپا تسلیم ہیں اور قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ نہیں تھا. اللہ اکبر. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس اخلاص قربانی کو قبول کیا اور فدیہ کے طور پر دمبا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام بچ جاتے ہیں. تو وہ ابراہیمی یاد جو ہے دراصل آج تک باقی ہے. لہذا جب ہم حج کر رہے ہوں، قربانی کر رہے ہوں، تو اس سے ہیرو کو یاد کرنا چاہیے اللہ اکبر. اور ان کی زندگی سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں آزمائش آئے گی اگر ہم صحیح راستے پر چلیں گے. صحیح راستہ. لیکن وہ آزمائش جو ہوگی نا وقتی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا انعام آزمائش کے بعد ہی ملتا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. جب آزمائش میں پورے اترے تو اللہ نے کہا کہ میں نے تم کو دنیا والوں کا امام بنایا. اللہ اکبر. تو امامت ایسے ہی نہیں ملتی. کامیابی جو ہے نا کوشش کے بعد ہی ملتی ہے، محنت کے بعد ہی ملتی ہے. تو دراصل امامت کا جو تاجدار بنایا گیا یا امامت جو ان کو ملی تھی الٹپ نہیں ملی بلکہ قربانیوں کے بعد ملی. لہذا آج بھی ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں ترقی کرنا ہے تو ہمیں قربانی دینی ہو. بے شک بے شک. اور اس پہ اگر ہم یہ بھی کہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عملی زندگی سے توکل کا مفہوم ہو سکتا ہے. جی عبداللہ بھائی، توکل کا مفہوم دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کیسے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم سے پریشان ہو جاتے ہیں اور وہاں جینا دوبھر ہو جاتا ہے تو وہاں سے نکل جاتے ہیں. یہ توکل ہے. صحیح ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسباب اختیار کریں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام دعوت لوگوں کو دیتے ہیں تو ایک ہی اسلوب میں دعوت نہیں دیتے بلکہ اسلوب بدلتے ہیں. ہر ایک کے ساتھ میں اسلوب بدلتے ہیں دعوت دینے کا. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں ہے تو اس بھروسے نہیں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے دے گا بلکہ دوسری شادی کرتے ہیں. تو یہ سارے اسباب ہیں. تو توکل کا مفہوم ہی دراصل یہ ہوتا ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ نتیجہ کو اللہ کے حوالے کرنا. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو لاتے ہیں، بساتے ہیں مکہ میں، تو کھجور اور پانی بھی ساتھ میں لے کر کے آتے ہیں. صحیح. تو اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسباب اختیار کر رہے ہیں. اسی طریقے سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے کردار پہ بھی غور کریں کہ اللہ پر بھروسہ کیے ہوئی ہیں، کہتی ہیں کہ اذن لا یضیعنا، اللہ برباد نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اسباب اختیار کر رہی ہیں. کبھی صفا جا رہی ہیں، کبھی مروہ جا رہی ہیں، کبھی صفا جا رہی ہیں، کبھی مروہ جا رہی ہیں. کیوں جا رہی تھی؟ کہ کوئی انسان مل جائے، کہیں پانی مل جائے، اور بے خودی کی حالت میں 7 چکر لگا لیتی ہیں. وہ اسماعیل تڑپ رہا ہے پانی کے لیے. تو دراصل یہ سارے اسباب ہیں اور توکل کہتے ہی ہیں کہ اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ نتیجہ کو اللہ کے حوالے کر لیں. اللہ. لیکن 2 جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ظاہر میں لگتا ہے کہ توکل کے خلاف وہ عمل ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو جبریل امین نے پوچھا کہ ہماری مدد چاہیے آپ کو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انت فلا، جہاں تک آپ کی مدد کی بات ہے تو نہیں چاہیے.
تو دراصل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ بات اس وجہ سے کہی تھی کہ اسباب سارے کے سارے کٹ چکے تھے، کیونکہ آگ میں ڈالے جا چکے ہیں. صحیح بات ہے. تو اب آگ سے بچانے کا کام کون کرے گا؟ رب کرے گا. رب کرے گا. چنانچہ رب نے حکم دیا آگ کو، یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. ابراہیم تو آگ کے لیے ٹھنڈی، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو بچایا. اسی طریقے سے ایک اور جو مفہوم ہے عام طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور ننھے اسماعیل کو بسا آتے ہیں بیاب و گیا سرزمین میں. صحیح ہے. تو کیا عام طور پر ایک آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ توکل کے خلاف ہے نا کہ بیاب و گیا سرزمین میں بسا آئے؟ تو آج کے ڈیٹ میں بھی اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو شیطان کے حکم سے ہوگا. اللہ اکبر. اللہ رب کی چاہت نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے بال بچے کو جنگل میں بسا آئے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نبی تھے. یہ ہے اصل. ہاں، ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، اور نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے. نبیوں کے اوپر وحی آتی ہے، ہمارے اوپر وحی نہیں آ رہی ہے. شیطان کی وحی ہوگی اگر اس طرح کی کوئی حرکت ہم کرتے ہیں تو. صحیح بات. اب آئی صحیح آئی. بالکل صحیح ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بسائے تھے اپنے ننھے اسماعیل اور اپنی بچی کو، اپنی بیوی کو، یہ دراصل اللہ کے حکم سے تھا. لہذا یہاں پر دراصل توکل ہے. اللہ کا حکم ہے تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم بسائے. بے شک بے شک. اذن لا یضیعنا، جب اللہ کے حکم سے ہم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو برباد نہیں کرے گا. اچھا، اسی میں آگے تھوڑا سا بڑھائیں گے حضرت. ابراہیم علیہ السلام سے کوئی 3 جھوٹ بھی منسوب تھے نا؟ جی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولا اپنی زندگی میں. لیکن یہ جو جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہمارے جھوٹ کے جیسے نہیں ہے جس کو ہم جھوٹ کہیں. صحیح بات ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جھوٹ کہا ہے، وہ جو جھوٹ ہے وہ کہاں پر ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر جب قوم کے لوگ مراسم کفر بجا لانے کے لیے جا رہے تھے اور کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہمارے ساتھ تم بھی چلو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. دوسری جگہ پر جب مورتیوں کی خبر لی اور ان کی بڑی مورتی کی گردن میں تلوار لٹکا دی اور کہا کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے بڑے بت نے کیا ہے، پوچھو ان سے اگر وہ بول سکتے ہوں. صحیح. اور تیسری جگہ اپنی بیوی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے. تو یہ جو 3 جھوٹ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے جس کو ہم جھوٹ کہیں. صحیح. علماء نے کہا ہے کہ یہ توریہ کے قبیل سے. توریہ کیا ہے؟ توریہ جیسے اس کو مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں موٹے لفظوں میں کہ عبداللہ بھائی ایک آدمی ہے جس کو کوئی آدمی مارنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. ظالم سے بچتے ہوئے آیا ہے ہمارے پاس چھپنے کے لیے، اور ہم نے اس کو چھپا دیا اپنے گھر میں. اور ظالم پوچھ رہا ہے ہمارے پاس آنے کے بعد کہ کیا فلاں آدمی تمہارے پاس ہے؟ تو ہم نے کہا کہ یہاں نہیں ہے. ہم مراد کیا لے رہے ہیں کہ یہاں نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے گھر میں نہیں ہے. صحیح. تو وہاں سے لوٹ کر چلا جاتا ہے. صحیح. تو حکمت تھی کہ ایک انسان کی جان بچ جائے، اس کے لیے ہم نے توریہ استعمال کیا. اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی جو قرض نہیں واپس کرتا ہے، وہ ہم سے پیسے مانگ رہا ہے، مطلب دینار مانگ رہا ہے. صحیح. تو ہم سے کہتا ہے کہ ہمیں 200 دینار دو. ہم نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میرے پاس 200 دینار ہیں، لیکن ہم نے کیا کہا؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، دینار نہیں کہا. صحیح. تو دل میں یہ ارادہ رکھ رہا ہوں کہ میرے پاس دینار تو ہیں لیکن پیسے نہیں ہیں. تو میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، کیونکہ میں نے اس کو کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور پیسے نہیں ہے میرے پاس، یعنی پاکستانی یا انڈین کرنسی نہیں ہے. صحیح. تو سامنے والے سے جو لفظ میں بول رہا ہوں وہ کچھ سمجھ رہا ہے، میں کچھ ارادہ رکھ رہا ہوں. تو اسی قبیل سے یہ توریہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دراصل یہ کہہ کر کے کہ میں بیمار ہوں، تمہاری مورتی کی پوجا کو دیکھ کر کے میری طبیعت، روحانی طبیعت خراب ہے. اور بڑے بت نے یہ کیا ہے کہ دراصل ان تحکمانہ جواب تھا کہ تم پوچھو ان سے، اگر وہ جواب دے سکتے ہیں تو پوچھو. تو
توریہ کے قبیل سے یہ تھا. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو جو کہا کہ یہ میری بہن ہے تو دین کے ناطے سے یہ میری بہن ہے، کیونکہ ان کے علاوہ اور کوئی ایمان والے تھے ہی نہیں اس جگہ پر. صحیح بات ہے. تو اس ناحیہ سے یہ جواب دیا. تو یہ توریہ کے قبیل سے، جس کو عربی میں تعرید بھی کہتے ہیں، سری جھوٹ نہیں ہے. صحیح ہو گیا. اور اسی بات کو سمجھ کر ہم آگے بڑھیں گے. وہ خانہ کعبہ کا تو ذکر رہے گا اصل، جی اس کی تعمیر کے لیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. جی ابراہیم یعنی عبداللہ بھائی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، صحیح. جبکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب تعمیر مکمل ہو جاتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں. ہاں ہاں. دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل. اے اللہ ہم سے یہ عمل قبول کر لے. یا اللہ. آج ہم یا رب. چھوٹا سے چھوٹا کام کرتے ہیں تو کتنا دکھاوا کرتے ہیں اللہ اکبر. کہ سوشل میڈیا پر اس کا پرچار اور اس انداز میں اس انداز میں لوگوں سے اس کا ذکر. لیکن ابراہیم علیہ السلام اتنا عظیم کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ذکر نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اللہ اکبر. کہ اے اللہ، اگر تو نے اس عظیم کام کو بھی قبول نہ کیا تو اس عظیم کام کا کوئی اعتبار نہیں. تو اسی لیے عبداللہ بھائی، ہم کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو سب سے پہلے ہمارے اندر یہ فکر مندی ہونی چاہیے کہ اے اللہ اسے قبول کر لے. اترانا نہیں چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قبولیت کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. اچھا مولانا صاحب، وقت ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے. ایک چھوٹا سا سوال جو آخر میں آتا ہے، مگر ابھی پوچھ لوں میں کہ ذبیح کون تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق؟ جی عبداللہ بھائی، ذبیح کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا تھا. صحیح. اور اسلامی شریعت میں تو بالکل کلیئر ہے، لیکن بائبل وغیرہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ذبیح اسحاق تھے. لیکن صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بات خود بائبل کے بھی خلاف ہے، کیونکہ بائبل میں آیا ہے کہ اکلوتے بیٹے کو ذبح کر، اور قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا اور پھر اس کے بعد بشارت ملی اسحاق. تو قرآن نے ذکر کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا قصہ، پھر قصہ ذکر کرنے کے بعد اس کے بعد فرمایا وبشرناہ باسحاق. اس کے بعد ہم نے اسحاق کی پیدائش کی بشارت دی. صحیح ہوئی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن کی ترتیب کے حساب سے ذبیح حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں. اور بائبل نے کہا اکلوتا بیٹا، تو اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال چھوٹے تھے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ذبیح کون ہے؟ حضرت اسماعیل. اچھا، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات کی آپ نے، تو انہی سے ایک منسوب ایک واقعہ بھی ہے کہ انہوں نے والد صاحب کے کہنے پر طلاق دی تھی اپنی زوجہ محترمہ. جی بالکل صحیح بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تھے مکہ زیارت کے لیے تو ان کی بیوی سے پوچھا کیا حال چال ہے، تو انہوں نے شکایت کیا صحیح کہ گھر میں خرچ صحیح سے نہیں ہوتا ہے، تنگ حالی رہتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو کہہ دینا کہ اپنی چوکھٹ بدل لے. ہاں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آئے تو ان کی بیوی نے اس انسان کا حلیہ بیان کیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا اور کہا کہ ایسے ایسے انسان آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ چوکھٹ بدل لینا. حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے والد تھے اور کہا ہے کہ میں طلاق دے دوں. چنانچہ اس کو طلاق دے دیا اور پھر دوسری شادی کی. اور جب پھر دوبارہ آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تو اس وقت بھی اسماعیل علیہ السلام کو نہیں پایا اور ان سے پوچھا کیا حال چال ہے، تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ بہت صحیح طریقے سے گزر بسر ہو رہا ہے الحمدللہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو کہہ دینا شوہر کو کہ چوکھٹ کو باقی رکھے. تو یہاں پر ایک میسج یہی سمجھ میں آتا ہے کہ کیا باپ کے کہنے پر بیوی کو طلاق دی جا سکتی ہے یا ماں کے کہنے کو پر بیوی کو طلاق دی جا سکتی ہے؟ تو اگر باپ ابراہیم جیسا ہے تو بہرحال طلاق دی جائے گی. حضرت
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر بھی اپنی بیوی کو طلاق دی تھی. صحیح. تو امام احمد بن حنبل سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ کیا ایک ماں یا باپ کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو طلاق دے سکتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ نہیں. اس نے کہا کہ حضرت عمر نے کہا تھا اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے اپنے بیٹے کو، تو انہوں نے طلاق دی تھی، تو انہوں نے کہا کہ پہلے کوئی عمر بن کر دکھائے. اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ پہلے کوئی عمر بن کر دکھائے. اگر ماں باپ نیک ہیں اور سنجیدہ ہیں اور کوئی واقعی غلطی دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ماں باپ نے کہا تو طلاق دے سکتے ہیں. لیکن صرف تبخلش کی وجہ سے یا اختلاف کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اس طرح کی بات ہو رہی تو طلاق نہیں دے سکتے. تو بس آخر میں کچھ معجزات کا ذکر ہو جائے مولانا صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. کوئی ہمارے پاس آدھا منٹ ہے. جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ تو یہی ہے کہ آگ میں ڈالنا جاتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکل جاتے ہیں، آگ گلے گلزار بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے گھر والوں کے لیے کہہ لیجئے زمزم نکلتا ہے. صحیح. تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم سب کے لیے سبق ہے، پیغام ہے، خاص طور پر دعوت کا، اور خاص طور پر کہ اپنے اولاد کی تربیت پر کی طرف دھیان دیں، اور یاد رکھیں کہ زندگی میں پریشانی آئے گی لیکن پریشانی وقتی ہوتی ہے اور پریشانی جاتی رہے گی. سمجھ رہے ہمارا وقت ختم ہو گیا، مگر یہ روشنی کا سفر جاری ہے اور ساری ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.